میں 20 سال پرانی کتابیں مٹیریل نکال کے دیکھتا ہوں، وہ جملے جو میں نے انڈر لائن کیے آج میری زندگی کی حقیقت ہیں. وہ جملے جو میں نے کہیں لکھے ہوئے ڈائریوں میں نوٹس بنائے ہوئے ہیں، آج انہیں کھول کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس جملے کے لکھتے وقت میں قدرت آپ کے ہاتھ سے تقدیر لکھوا رہی ہوتی ہے. تقدیر صرف وہ نہیں ہوتی جو فکس ہے. قدرت نے انسان پہ یہ رحم اور فضل کرم کیا ہے کہ تقدیر کا ایک حصہ کوشش کے ساتھ جوڑا ہے. اور جب آپ کسی سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سیمینار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ کی ڈیسٹنی بن رہی ہوتی ہے. ایگو والا بندہ نہیں سیکھ سکتا. جس کے اندر یہ ایگو غلط فہمی ہے. دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی میں ہے کہ آپ کو چیز ہے، کچھ نہیں. انسان دندناتے پھر رہا ہوتا ہے. قبر میں پہلی رات آتی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی میری زندگی تو ایک بہت بڑا ایک واہمہ تھا، حقیقت تو یہ آج شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، اس کی بیداری پہلی رات قبر میں جو وہ بیداری ہوگی اس کی. تو آپ غلط فہمی آپ بڑے مضبوط ہیں. جس نے رزق حلال کھلایا ہے نا، اس کی اولاد کہیں ڈی ٹیک ہو کے اس کے اندر ایک شرم آ جاتی ہے. ایک ایسا عجیب عمل ہے، حیا پیدا ہو جاتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے، مجھے نہیں رہنا، مجھے واپس. اسے نا آواز آئے گی جیسے پیچھے سے. کچھ لوگوں کو غلطی میں نا رہ کے خوشی نہیں ہوتی، گلٹ پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا جی احساس ندامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر خطا کار ہوا جس کے پاس ندامت ہے. خطا کار تو غلطی ہے، لیکن خطا میں اگر ندامت بھی ہے، بہتر ہے، گنجائش ہے، تو وہ بندہ جو ٹریک سے آؤٹ ہوا ہے وہ واپس آ سکتا. کسی بھی فیلڈ کے ٹاپ 10 بندے ڈھونڈا کریں، اپنی فیلڈ کے ٹاپ 10 بندے ڈھونڈا کریں. بیکاز یار جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک بندہ عظمت کو ملا ہی کوئی نہیں ہے، عظمت کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہی نہیں کھڑا، اس کے سامنے کوئی شاہکار ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کے کہ واو سبحان اللہ، سر وہ نہیں بن سکتا. تو اپنے علاوہ کسی، یہی وجہ ہے بندے کی میں ہی نہیں دیکھنے دیتی بعض اوقات. بڑا اچھا کسی نے جملہ بولا ہوا ہے کہ کسی کی عظمت پہچاننے کے لیے آدھی عظمت چاہیے. کسی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے یار یہ کتنا قابل انسان ہے، اس کے لیے آدھا تو عظیم ہونا چاہیے آپ کو. لیکن ایگو اور نفس ایسے ٹوپی آتی ہیں آنکھوں کی، اور نہیں ہے گا جی اوے ایویں گلاں نے جی، اوے ایویں میرے سامنے میں ویکھیا ہے گا جی، اسی وجہ نفس تہاڈا ایگو ہے. حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ آدھا علم سوال میں پوشیدہ ہے. آدھا علم یعنی کل علم کا آدھا حصہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ سوال میں. اور سوال کا مطلب کیا ہے؟ سوال کا مطلب ہے اپنے اندر سے سوال اٹھایا جائے، اور وہ سوال اٹھا کے رکھا جائے. جیسے پانی کا پیاسا جتنا پانی دیر سے ملتا ہے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے. علم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی پیاس وہ کب ہوتی ہے؟ جب سوال اٹھتا ہے. سوال پھر علم کی طرف کشش پیدا کرتا ہے. یہ غلط فہمی کہ آپ کو چیزیں، آپ کی ڈگری، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی ذات، یہ انسان انہی چیزوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی غیر معمولی چیز ہوں. یہ یاد رکھیے جو کچھ غیر معمولی ہے اس کا کرم ہے، یہ رب کی مہربانی ہے. اسی لیے بندگی ایگو کو ختم کرتی ہے. سجدہ، دل سے سجدہ کرنے والے کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. دعا کرنے والا، دیکھیں ذرا سوچیں، جو دعا کر رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، جو خود منگتا ہے اس کی ایگو کیا. دیکھیں ایک اچھے ریلیشن کا سب سے بڑا سائن جو ہے، سب سے بڑا سائن وہ کمیونیکیشن ہے. کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بات سن سکتے ہیں، آپ بات سمجھا سکتے ہیں، آپ بات سمجھ سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی آپ نے 6 بچے پیدا کر دیے ہیں، تو آپ کی شادی تھی، آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، لیکن آپ کا ریلیشن اچھا نہیں تھا. صوفیزم میں ایک جملہ سنا ہوگا کہ جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا شیطان پیر ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس کے اندر کیا وزڈم ہے. وزڈم یہ ہے، آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی آپ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ شیطان ہے. لیکن اگر آپ اپنے علاوہ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دراصل کہنا مان رہے ہیں. اور واسف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہنا ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس کی بچت ہے، اس کو رستہ مل جاتا ہے، اس کو آسانی مل جاتی ہے. کیونکہ جس کا وہ کہنا مان رہا ہے وہ مخلص ہے، وہ اخلاص سے مشورہ دے رہا ہے. سیلف لو کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں، اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنا احساس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثال لیجئے گا، بعض لوگ اپنے آپ کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں.
کئی بچے ہوتے ہیں نا وہ دھوپ میں جا کھڑے ہوتے ہیں, کہتے نہیں میرا احتجاج ہے. کہیں وہ روٹی نہیں کھاتے, وہ کہتے جی آج میں شام تک روٹی نہیں کھانی, پکا دے میں نے نہیں کھانی, غصہ ہے میرا. اب وہ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اذیت کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سیلف لو نہیں ہے. سیلف لو والا بندہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے گا. سیلف لو والا بندہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا.